السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہنا ذیشان انفارمیشن چینل۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے غریبی سے امیری تک کا سفر۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ غریب پیدا ہوئے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، مگر ہاں یاد رکھیے، اگر آپ غریب ہی مر گئے تو اس میں ضرور آپ کا قصور ہے۔ آپ محنت کیجئے، اتنی خاموشی سے محنت کیجئے کہ آپ کی محنت شور مچا دے۔ آپ اپنی لائف میں کوئی گول ضرور سیٹ کیجئے۔ کبھی ہمت مت ہاریے۔ آج میں آپ کو جاپان کے شہر ٹوکیو کے حوالے سے ایک چھوٹے سے بچے کی داستان سنانے جا رہی ہوں، جسے سن کر آپ لوگوں کو موٹیویشن بھی ملے گی، جذبہ بھی پیدا ہوگا اور آپ حیران بھی ہوں گے۔ دوستو، دیکھا جائے، سوچا جائے تو یہ زندگی انسان سے بہت سے امتحان لیتی ہے، مگر ہم میں سے اصل امتحان وہی پاس کر سکتا ہے جس میں ہمت، حوصلہ، جذبہ، جنون سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی انسان سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوتا۔ بہت سے انسان آپ نے دیکھے ہوں گے جو کہ بہت غریب تھے، مگر اپنی سچی لگن، محنت، جذبے، جنون کے ساتھ وہ نکلے اور آخر کار کامیابی ان کا مقدر بن گئی۔ دوستو، آج ہم ایسے ہی جنونی بچے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ بچہ جاپان کے شہر ٹوکیو میں رہائش پذیر تھا۔ یہ سال تھا 1922۔ ایک 15 سال کا بچہ آٹو ورک شاپ میں جاتا ہے جاب کی تلاش کے لیے۔ ورک شاپ کا مالک بچے کو سر سے پاؤں تک دیکھتا ہے اور اسے ورک شاپ کی صفائی اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیتا ہے، کیونکہ ورک شاپ کے مالک کو اس چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ یہ بچہ اور کوئی کام نہیں کر پائے گا، اس لیے کیوں نہ اسے ورک شاپ کی صفائی اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیا جائے۔ اس وقت کسی کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ آنے والی 2 دہائیوں کے بعد ایک بہت بڑا نام کمائے گا۔ جی ہاں دوستو، اس کا نام تھا سوچیرو ہونڈا۔ جی ہاں دوستو، یہ کہانی ہے ہونڈا کمپنی کے مالک سوچیرو ہونڈا کی۔ انتہائی غریب بچہ جس نے اپنے بچپن میں بیبی سٹنگ کی، چھوٹے چھوٹے کام کیے۔ پھر اس بچے کی زندگی میں ایک ایسا پل بھی آیا جب اس کی کمپنی ملٹی بلین ڈالرز کی پلانٹ بن چکی تھی۔ یہ کہانی ہے ہونڈا دا بار آف ڈریمز کی۔ سوچیرو ہونڈا 1906 میں پیدا ہوا۔ یہ اپنے والدین کا پہلا بچہ تھا۔ سوچیرو کا باپ ایک لوہار تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے قصبے کے لوگوں کی گاڑیاں، سائیکلیں ٹھیک کیا کرتا تھا۔ سوچیرو کی ماں اون بنا کرتی تھی۔ دوستو، سوچیرو نے بہت غریب گھرانے میں آنکھ کھولی اور یہی غربت اس کے
5 بہن بھائیوں کی زندگیاں بھی کھا گئی۔ 8 سال کی عمر میں سوچیرو نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ گاڑی دیکھی۔ یہ گاڑی سوچیرو کو اتنی بھا گئی کہ وہ بہت دیر تک اس گاڑی کے پیچھے بھاگتا 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 چلا گیا۔ یہ گاڑی فورڈ موٹر ٹی اسے بہت بھا گئی تھی۔ سوچیرو کو اسکول اور پڑھائی میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا سوچیرو کا زیادہ تر وقت اپنے باپ کے ساتھ لوگوں کی سائیکل کو ٹھیک کرنے میں گزرتا تھا۔ سال 1922 میں سوچیرو نے اپنا گھر بار چھوڑا اور جاپان کے شہر ٹوکیو میں چلا گیا۔ سوچیرو کو جو پہلی نوکری ملی وہ تھی آرٹ شوکائی نام کے ایک آٹو ورک شاپ کی۔ اس ورک شاپ کے مالک کی بچے کو سنبھالنا اور اس ورک شاپ کی صفائی کرنا۔ اس نوکری سے سوچیرو کے حالات اچھے نہیں ہو پا رہے تھے۔ وہ اپنے گاؤں واپس بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ فیلئر کہلایا جاتا۔ وہ کچھ کر دکھانے کے جنون میں تھا۔ پھر ہوا کچھ یوں، گاڑیوں کی ڈیمانڈ بڑھ چکی تھی۔ یوزو نے سوچیرو کو بیبی سٹنگ سے اٹھایا اور ورک شاپ کے کام میں ڈال دیا۔ دوستو، جیسے ہی اسے گاڑیوں کے مکینک کے حوالے کیا گیا تو سوچیرو نے گاڑیوں کا کام سیکھنا شروع کر دیا۔ محنت، لگن، جنون سوچیرو میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت جلد سوچیرو ایک اچھا مکینک کہلایا جانے لگا۔ اب یوزو کی نظریں صرف اور صرف سوچیرو کے اوپر ہی ٹھہر چکی تھیں۔ سوچیرو کو کاروبار چلانے کے نئے سے نئے تجربات، ٹیکنیکس سب کچھ سکھا دیا گیا۔ سوچیرو کے پاس گاڑیوں سے ریلیٹیو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز تو تھی ہی ساتھ بزنس کو کیسے گروتھ دی جائے، کس طرح سے چلایا جائے، یہ سب بھی سوچیرو نے سیکھ لیا۔ بزنس کو چلانے کے تمام تر فارمولاز سوچیرو کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ اس زمانے میں موٹر سپورٹس کا رواج بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے 1923 میں جہاں پر سوچیرو کام کرتا تھا اپنی ورک شاپ میں سپورٹ کار بنانا تیار کر دی گئی۔ سوچیرو نے باقی مکینکس کے ساتھ مل کر سپورٹس کار تیار کرنا شروع کر دی۔ اس ریسنگ کار کا نام تھا دا کرٹس۔ اس کار نے 1924 میں جاپنیز موٹر چیمپئن شپ میں حصہ لیا اور یہ کار جیت گئی۔ اس وقت سوچیرو کی عمر 17 سال تھی۔ ہاما مارچو میں نئی برانچ کا آغاز کیا گیا 1928 میں۔ اس ورک شاپ کا انچارج بنایا گیا سوچیرو کو۔ شروع میں یہ ورک شاپ اتنا نہ چلی، بہت کم کام ملا اور چھوٹا کام ملا، مگر سوچیرو نے اپنا ایک گول سیٹ کر رکھا تھا۔ سوچیرو نے سوچ رکھا تھا کہ وہ کبھی ہمت نہیں ہارے گا۔ آخر کار دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 2 سال کے عرصے میں یہ نوجوان لڑکا کامیاب ہو ہی گیا۔ ورک شاپ جب سٹارٹ کی
تو صرف سوچیرو اکیلا اسے ہینڈل کرتا تھا۔ 2 سال کے عرصے کے بعد تقریباً 30 لوگ اس ورکشاپ میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مگر دوستو، انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ وہ 30 لوگ بھی کم پڑنے لگے۔ یہ 30 لوگ دن رات محنت کرتے اور کام اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا کہ سوچیرو کو اپنی وائف کو بھی بزنس میں ساتھ انوالو کرنا پڑا۔ ہاماماتسو میں ہی سوچیرو نے ریسنگ کار بنائی، کیونکہ سوچیرو کو ریسنگ کار بنانے کا بہت جنون تھا۔ یہ کار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگی۔ دوستو، یہ کار کسی اور نے نہیں بلکہ سوچیرو نے خود ڈرائیو کی۔ سوچیرو ایک بریلینٹ مکینک تو تھا ہی، ساتھ ہی ساتھ وہ ایک نیشنل سپورٹ کار ریسر بھی بن چکا تھا۔ یہ ریکارڈ جاپان میں 20 سال تک قائم رہا۔ 1936 میں ہاماماتسو میں ہی سوچیرو کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا۔ شدید روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد تقریباً ڈاکٹرز نے سوچیرو کو 3 سے 4 منتھ بیڈ ریسٹ کرنے کے لیے کہہ دیا۔ اس ایکسیڈنٹ کے بعد سوچیرو نے دوبارہ اپنی زندگی میں سپورٹس کار چلانے کا فیصلہ کیا اور پھر سے سپورٹس کار چلانا شروع کر دی۔ اس کی وجہ سے فیملی کریشز بڑھ چکے تھے۔ اس کے پیرنٹس، اس کی وائف اس سے ناراض ہو چکی تھیں، جس کی وجہ سے اسے سپورٹس کار کو خیر بات کہنا پڑا۔ 1936 میں سوچیرو گاڑیوں کی ریپیئرنگ کر کے تھک چکا تھا۔ اب وہ کچھ نیا چاہتا تھا، اب وہ کچھ نیا کر دکھانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کیوں نہ میں اب گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس بنانا شروع کر دوں۔ ہونڈا نے آرٹ چوکائی ہاماماٹسو کو اپنی ایک سجیشن پیش کی کہ ایک نئی کمپنی متعارف کروائی جائے اور اس میں ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا جائے، ایک نئی کمپنی رجسٹر کروا کے کیوں نہ ہم اس میں گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس بنانا شروع کر دیں۔ مگر کمپنی کے شیئر ہولڈرز نے ہونڈا کی اس سجیشن کو ریجیکٹ کر دیا۔ ان لوگوں نے یہی سوچا کہ جب ریپیئرنگ کی وجہ سے اچھا خاصا پیسہ کمپنی کما رہی ہے تو ہمیں ایک نئی کمپنی رجسٹر کروانے کی کیا ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے جب ہونڈا کی سجیشن کو ریجیکٹ کیا تو ہونڈا نے اپنی ایک کمپنی بنا ڈالی۔ اس کمپنی کا نام تھا ٹوکائے سیکی ہیوی انڈسٹری۔ ہونڈا نے اس کمپنی کے اندر بنانے شروع کیے گاڑیوں کے پسٹن رنگز۔ ہونڈا کو کچھ عرصہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار اس نے اپنے اندر وہ کمیاں دور کرنے کی کوشش کی اور اپنی کمپنی کو مزید وقت دیا اور آہستہ آہستہ اس کی کمپنی گرو کرنے لگی۔ دوستو، اسی زمانے میں ہونڈا کمپنی کو ٹویوٹا کمپنی نے اپروچ کیا۔ ٹویوٹا کمپنی کی ڈیمانڈ پر ہونڈا نے 50 پسٹن رنگز بنا کر دیے۔ پرابلم یہ ہوئی کہ ہونڈا کے صرف ٹویوٹا نے
3 رنگز ہی ایکسیپٹ کیے۔ یہ فیلئر بھی ہونڈا کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ اگلے کچھ سالوں تک یہ جاپان میں جا کر پھرا، مختلف یونیورسٹیز سے تعلیم حاصل کی، نالج اکٹھا کیا۔ ہونڈا کام سیکھتا رہا پر ہار نہیں مانی، ہمت، جذبے، لگن سے کام کرتا رہا۔ اپنا سارا نالج اکٹھا کر کے ہونڈا نے ایک نیا پسٹل بنایا، اور اس دفعہ اس پسٹنز کا کوالٹی، ڈیزائن شاندار تھا۔ اس پسٹنز کے آرڈر ہونڈا کو جاپان کے پورے شہر سے ملنا شروع ہو چکے تھے۔ دوستو، یہ آرڈرز اتنے زیادہ تھے کہ انہیں پورا کرنے کے لیے ہونڈا نے اپنی کمپنی میں 2000 لوگوں کو کام پر رکھ لیا۔ دوستو، ہونڈا ترقی کی طرف گامزن تھا کہ تب ہی جنگ لگ گئی۔ جاپان کی جنگ میں ہونڈا کو بہت سا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ ہماوارسو کے اوپر دشمنوں کی شدید جنگ جاری تھی۔ اسی بمبارمنٹ کا نشانہ ہونڈا کی کمپنی بھی بن گئی۔ اس کی کمپنی راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ تھوڑا بہت جو کچھ بچا کچا تھا، اس کے بعد زلزلے میں وہ سب بھی تباہ ہو چکا تھا۔ 1945 میں جاپان نے خود کو سرنڈر کر دیا۔ جنگ کی وجہ سے ہونڈا کی کمپنی مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ دوستو، ہونڈا نے اپنی کمپنی کا بچا کچا ایسٹ ٹویوٹا کمپنی کے حوالے کر دیا۔ ہونڈا کو جو رقم ملی وہ تھی 4500 ین۔ ہونڈا کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ وہ اپنی فیملی کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں لا سکتا تھا۔ اسی وقت ہونڈا کے ہاتھ جنریٹر انجن، جو کہ جاپان کی آرمی کا تھا، جو کہ جنگ کے دوران استعمال کیا جا رہا تھا وائرلیس کے طور پر۔ ہونڈا کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ اس انجن کو سائیکل کے اوپر نصب کر کے دیکھا جائے، یہ کیسے کام کرتا ہے۔ جاپان میں یہ تکنیک بالکل نئی تھی۔ 1946 میں ہونڈا نے بنیاد رکھی ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی۔ اس جگہ پر بیٹھ کر ہونڈا بائکس کے اوپر انجن بنا کر لگاتا۔ اس نے ایک چھوٹی سی کمپنی بنا لی جس میں 12 لوگ کام کر رہے تھے۔ اس نے ایک سائیکل کے اوپر ایک چھوٹا سا انجن نصب کر لیا۔ یہ سائیکل قیمت میں سستی تھی، لہٰذا یہ سائیکل دھڑا دھڑ بکنے لگی۔ 1947 میں ہونڈا نے اپنا انجن بنا لیا، کیونکہ اس سائیکل کی اتنی زیادہ مانگ بڑھ چکی تھی کہ ہر شخص سائیکل بآسانی پرچیز کر سکتا تھا۔ اس لیے انجن کی کمی ہونا شروع ہو گئی، تو ہونڈا نے سوچا کہ کیوں نہ میں باہر سے سیکنڈ ہینڈ انجن پرچیز کرنے کی بجائے خود انجن بنانا شروع کر دوں۔ تو لہٰذا ہونڈا نے خود انجن ایجاد کر دیا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب پہلی دفعہ ہونڈا کا مونوگرام کسی بھی مشین کے اوپر چھپا۔ 1948 میں ہونڈا نے ہونڈا کمپنی کی بنیاد رکھی، یعنی دا ہونڈا موٹر کمپنی۔ اس کمپنی نے بائک بنانا شروع کر دی۔ اب ہونڈا اپنی کمپنی کو بڑھانا چاہ رہا تھا۔ سوچیرو ہونڈا نے سوچا کہ کیوں نہ میں جاپان میں سب کیپ شاپر کو
ایک خط لکھوں یا میل کروں۔ اس نے 18,000 بائک شاپرز کو خط لکھا۔ ان 18,000 میں سے 3,000 نے مثبت جواب دیا اور کچھ پیمنٹ بھی کر دی۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہونڈا نے اتنی شہرت حاصل کر لی کہ ہونڈا جاپان سے نکل کر US میں اپنی موٹر بائک بھیجنے لگا۔ امریکہ کے اندر بھی اس موٹر بائک کو لوگوں نے بہت پسند کیا، کیونکہ یہ موٹر بائک باقی تمام موٹر بائک بنانے والی کمپنی سے سستا تھا، اس لیے اس کی شہرت میں دن رات اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد ہونڈا نے اپنی ہونڈا ریسنگ بائک بھی بنانا شروع کر دیں، جو کہ ریسنگ بائک کہلانے لگیں اور ریسنگ میں اترنے لگیں۔ 1960 میں ہونڈا دنیا کی موٹر بائک بنانے والی کمپنی بن گیا، یعنی بائک بنانے کی سب سے بڑی کمپنی ہونڈا کی کمپنی کہلائی جانے لگی۔ اب ہونڈا کا خواب پورا ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہونڈا کو 8 سال کی عمر ہی سے گاڑیوں سے دلچسپی ہو چکی تھی۔ آخر کار اس کا خواب پورا کرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ ہونڈا کو کئی کمپنیوں نے یہ مشورہ دیا کہ جاپان میں بہت سی گاڑیاں بن رہی ہیں، بہت سی گاڑیاں کامیاب بھی ہیں، بہت سی کمپنیاں کامیاب ہیں، تمہیں مزید گاڑیوں پر کام نہیں کرنا چاہیے، تمہاری بائک کا کام ہی بہت اچھا ہے۔ مگر دوستو، ہونڈا نے کسی کی بات پر کوئی کان نہیں دھرے۔ 1963 میں بالآخر ہونڈا نے اپنی پہلی گاڑی مارکیٹ میں متعارف کروا دی۔ دوستو، یہ گاڑی تھی T63 منی ٹرک۔ یہ کوئی زیادہ ہٹ ثابت نہیں ہوئی۔ دوستو، ہونڈا نے بنانی شروع کی سپورٹس کار۔ اس کی گاڑیوں نے سپورٹس جیتی، چیمپئن شپ جیتی، مگر یہ عام روڈ پر دوڑانے کے قابل نہیں تھی۔ ایک عام شخص اسے ڈرائیو نہیں کر سکتا تھا۔ 1972 نے ہونڈا نے لانچ کی اپنی سیوک۔ ہونڈا سیوک نے آتے ہی بحران برپا کر دیا۔ یہ جاپان کیا پوری دنیا میں ہی ہٹ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد ہونڈا نے ہونڈا ایکوز گاڑی متعارف کروائی۔ 1980 میں ہونڈا کمپنی گاڑیاں بنانے والی تیسری بڑی کمپنی بن چکی تھی۔ دوستو، صرف 10 سال کے عرصے میں ہونڈا کمپنی دنیا کی تیسری بڑی کمپنی بن چکی تھی۔ 5 اگست 1991 کو سوچیرو ہونڈا اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ مگر دوستو، یاد رہے، سوچیرو ہونڈا نے ایک بات واضح کر دی: بار بار ناکامی کے بعد کامیابی آپ کا مقدر ضرور بن جاتی ہے، بشرط یہ کہ آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہوں، آپ میں لگن سچی ہو، جذبہ ہو، اور ہاں، کبھی بھی نا امید مت ہوں۔ نا امیدی آپ کے سب خواب توڑ دیتی ہے، آپ کی کامیابی کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ سونا، حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔